والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدر الاحتشام علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلدی سے میں یہ بات نہیں کرتا، لیکن آج گزارش کرتا ہوں جو کھڑے وہ بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں اور بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم. اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، سبحان اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار سبحان پھرتے اللہ، ہیں. سبحان اللہ، پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، اور رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں. لاکھوں قدسی ہے کار خدمت سبحان پر، اللہ، سبحان اللہ، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، سبحان اللہ، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. سبحان اللہ. آج کی یہ محفل ادارہ فیضان فیض اشرف کی جانب سے 10 شوال المکرم اور حسن اتفاق کے 14 جون امام اہل سنت، فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، آیات من آیات اللہ، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، سبحان اللہ، مجدد میت ماضیہ، سیدنا امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یوم ولادت کے موقع پر یہ محفل کا انعقاد ہے. اور پھر منتظمین نے یہ مجھے حکم دیا کہ امام اہل سنت کا ذکر کے ساتھ ساتھ، چونکہ آئندہ مہینے کی 7 تاریخ کو شہزادہ مفسر اعظم تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ ازہری میاں کا پہلا عرس شریف بھی آ رہا ہے، تو ان کی زندگی پر بھی کچھ گفتگو ہو جائے. اور چونکہ ٹائم 10 بجے تک کا ہے اور مجھے فوری طور پر مرکز بھی جانا ہے، اور مرکزی اجتماع میں ایک بہت اہم عنوان سے گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے. پچھلے ہفتہ جنگ احد کا تذکرہ کچھ کیا گیا تھا، اور اب جو کچھ بچا ہے وہ آج انشاءاللہ ہوگا. تو مجھے جلدی پہنچنا بھی، اس لیے وقت پہ گفتگو ختم کرنا ہے. امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کا تذکرہ میں سمجھتا ہوں کہ سنیوں کی کم و بیش ہر محفل میں ہوتا ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے ان کا ذکر ہوتا ہے، یا کم از کم ان کے اشعار ہی پڑھ کر
ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. یہ جو امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے، ان کی ذات کو لے کر اس وقت دنیا میں دو طبقے ہیں. ایک تو وہ طبقہ جو ان کی خدمات کا معترف ہے، اہل سنت و جماعت، اور ایک وہ طبقہ جو ان کی خدمات سے اتفاق نہیں کرتا. تو جو طبقہ ان کی خدمات سے اتفاق نہیں کرتا، اس طبقے کا یہ اعتراض ہے کہ آخر مولانا احمد رضا صاحب نے کیا کیا ہے جو آپ دیوانوں کی طرح ان سے پیار کرتے ہو. تو آج کی اس محفل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ مولانا نے کیا کیا ہے جس کی بنیاد پر عاشقان رسول کی وہ دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے کہ اہل سنت کا یہ دستور ہے کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے امت کے دلوں کے اندر محبت رسول کو جو ہے وہ روشن کیا ہے. محبت رسول کے جذبات کو انہوں نے گویا کہ ایک ہوا دے کر کے چنگاری کو شعلہ جوال بنانے کی کامیاب کوشش کی ہے. امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ اکبر جو کارنامہ انجام دیا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے گویا کہ اپنی ہر نشست کے اندر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے. بلکہ آپ کا حال یہ تھا کہ جس وقت امام اہل سنت دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے، چند مہینے پہلے سے ہی اس کی تیاری شروع کر دی تھی. بلکہ خود وہ اتنے واضح طور پر تیاری کر رہے تھے دنیا سے جانے کی کہ حضور سیدی شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک معتقد سے فرمایا کہ چند دن رہ گئے ہیں، جتنا فیض لوٹنا ہے ان سے لوٹ لو. یعنی امام اہل سنت کے دنیا سے جانے سے پہلے حضور سیدی اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک معتقد سے فرمایا تھا کہ جتنا فیض لوٹنا ہے لوٹ لو، چند دن بچے ہیں. تو وہ معتقد فرماتے ہیں کہ جب حضور اشرفی میاں سے میں نے یہ سنا تو پھر میں جو ہے وہ بریلی آ کر کے مقیم ہو گیا اور 2 مہینے تک یعنی اعلیٰ حضرت کے وصال تک کے میں وہیں پر موجود رہا. اتنی واضح طور پر آپ تیاری کر رہے تھے، لیکن جاتے وقت تیاری کرتے وقت آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کی محفل کے اندر جو لوگ بھی بیٹھتے تھے اس وقت تو 2 کام آپ کثرت سے کرتے تھے. ذکر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور آپ سے جو لوگ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے لوگوں کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے تھے. کبھی کبھی تو محفل میں ہچکیاں بن جاتی تھی لوگوں کی روتے روتے. ایک دن امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، جو بھی چمکا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے نور سے چمکا ہے. جس کو بھی چمک نصیب ہوئی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے چمک نصیب ہوئی ہے. حضور کے نور سے صحابہ چمکے، صحابہ کے نور سے تابعین چمکے، تابعین کے نور سے تبع تابعین چمکے، ان کے نور سے ائمہ مجتہدین چمکے، ان کے نور سے اولیاء چمکے، اور فرماتے ہیں کہ ان کے نور سے ہم لوگ چمکے. اب ہمارے پاس جو نور ہے وہ نور آپ لوگ لے لو. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی نے وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی کہ وہ نور سفر کرتا ہوا ہم تک آیا. اب ہمارے پاس جو نور ہے وہ نور لو، اس نور سے تم چمکو گے. تو لوگ اس وقت سمجھ نہ سکے. امام نے پھر فرمایا وہ نور کیا ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ نور کیا ہے. فرمایا سنو، وہ نور ہے عشق رسول کا نور، سبحان اللہ. وہ نور ہے محبت رسول کا نور. فرمایا حضور علیہ السلام کی تعظیم، حضور کی توقیر، حضور سے عشق، حضور سے محبت، یہ وہ نور ہے جس کو نصیب ہو جائے وہ دنیا میں بھی چمکے گا، وہ آخرت میں بھی چمکے گا. پھر امام فرماتے ہیں حضور کی تعظیم و توقیر اور حضور علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اکبر، اگر تم یہ پاؤ کہ اللہ و رسول کی شان میں کوئی ذرہ
ذرہ برابر بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے تو وہ تمہارا کیسا ہی عزیز ہو، وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ ہو، وہ تمہارا کیسا ہی معزز اور مکرم ہو، اس کو اس طریقے سے اس سے دور ہو جاؤ، اس سے اس طریقے سے دور ہو جاؤ اور اپنے سے اس کو اس طرح سے دور کر دو جیسے دودھ سے مکھی نکال دی جاتی ہے، اس طریقے سے اللہ و رسول کی توہین کرنے والوں سے دور ہو جاؤ۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اسی مشن کو اختیار کیا کہ ان سے دور رہو جو اللہ و رسول کی بے ادبی کرتے ہیں، اور ان کو اپنے سے دور رکھو جو اللہ اس کے رسول کی بے ادبی کرتے ہیں۔ وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا مجسم تھے، وہ محبت رسول کا ایسا مجسم تھے کہ انہوں نے خود بھی عشق رسول کو اختیار کیا اور وہ عشق رسول ہی کی بات کرتے رہے۔ بڑی مشہور سی بات ہے کہ حضرت علامہ محدث سورتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ایک بار محدث سورتی سے کسی نے پوچھا تھا، یہ محدث سورتی کون ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ محدث سورتی وہ ہیں کہ جو سیدی محدث اعظمین رحمت اللہ علیہ کے استاد ہوتے ہیں۔ یہ حضور محدث اعظم کے استاد اساتذہ میں سے ہیں۔ یہ حضور محدث سورتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضور محدث سورتی سے کسی نے پوچھا محدث صاحب امام احمد رضا نہ آپ کے استاد ہیں نہ آپ کے پیر ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اساتذہ سے آپ جتنا پیار نہیں کرتے، آپ کے پیر و مرشد کا جتنا تذکرہ نہیں کرتے، اس سے زیادہ تذکرہ اور ذکر آپ امام احمد رضا کا کرتے ہیں۔ تو حضور محدث سورتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ استاد اور پیر سے مجھے جو نہیں ملا وہ امام احمد رضا سے ملا ہے، اور اسی کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت میں نے امام احمد رضا سے پائی ہے جسے عشق رسول کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب پتہ چلا کہ امام اہل سنت کے پاس عشق رسول کیسا تھا، محبت رسول کیسی تھی۔ اللہ اکبر۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی کے بہت سے گوشے پیش کروں، لیکن جب میں ان کی زندگی پہ بولنے آتا ہوں تو میری طبیعت کسی اور طرف مائل ہی نہیں ہوتی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس عاشق رسول کو جو ساری زندگی اپنے عشق رسول پہ ناز رہا، اللہ اکبر، میں انہی کی زندگی کو پیش کروں۔ آپ اندازہ کریں، ان کا عشق رسول کا اندازہ کریں، ان کی محبت رسول کا اندازہ کریں، ان کی تعظیم رسول کا اندازہ کریں۔ اللہ اکبر۔ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ سرکار غوثیت مآب شیخ عبد القادر جیلانی سے کتنی محبت کرتے تھے، تو ان کے جد کریم سے کتنا پیار ہوگا۔ ایک مرتبہ حضور غوث الاعظم دستگیر کی نیاز دلوائی، فاتحہ دلوائی۔ فاتحہ ممکن ہے بہت کسی کے حلق کے نیچے یہ بات نہ اترے، لیکن یہ بات نسبت کی ہے، محبت کی ہے۔ دیکھو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو کسی کتاب میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ کتاب محبت میں ہوتی ہے۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو ورق پہ لکھی ہوئی ہے، اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جو دلوں پہ لکھی ہوئی ہے۔ عشق دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا بچہ جس کی ناک بہ رہی ہو، اس کا کان پھٹ گیا ہو، جب بچوں کے کان پھٹ جاتے ہیں تو کتنی بدبودار رطوبت نکلتی ہے آپ جانتے ہیں۔ ناک بہتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ جب تک شادی نہیں ہوتی ہے تو بچوں کی ناک دیکھ کر کے گھن آتی ہے نا؟ جب تک شادی نہیں ہوتی ہے تو بچوں کی ناک دیکھ کر گھن آتی ہے، کیا ہے؟ لیکن جب شادی ہوتی ہے اور خود کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناک دیکھتا ہے بچہ باپ، تو بھی اس کو گود میں اٹھاتا ہے اور اس کے منہ پہ منہ مل کر کہتا ہے میرا لال، میرا چاند، میرا لخت جگر۔ حالانکہ پتہ ہے کہ ہے یہ کلو، اس کا پورا رنگ کالا ہے۔ نہیں، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، میں ایک جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹی پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، زمینی حقائق پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ بچہ کالا ہے لیکن آپ اس کو کہتے چاند ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آ کر کے کہوں کہ آستین چڑھا کر کے بھیا جی دلیل دیجئے کہ یہ چاند کیسے ہے، وہ کہے گا سید صاحب گھر جائیے، یہاں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا عشق کہتا ہے کہ میں اس کلو کو چاند ہی کہوں، میرا عشق کہتا ہے چاند ہی کہوں، اس کو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے یہاں۔ کیوں آپ کہتے ہیں کہ اب یہاں کوئی دلیل نہیں؟ بولیے، یہاں اب کوئی مسلک نہیں چلتا، یہاں کوئی کتاب نہیں چلتی،
اب یہاں کوئی تقریر نہیں چلتی، اب یہاں کوئی گفتگو نہیں چلتی، ہے یہ پکے کالے رنگ کا لیکن کہتا ہے میرا چاند۔ آپ سے پوچھتا ہوں کیا واقعی وہ چاند ہے؟ کہا نہیں یہ چاند ہے۔ میرا لال، کیا واقعی وہ لال ہے؟ وہ میرا پھول، کیا واقعی وہ پھول ہے؟ نہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی ناک بہ رہی ہے، کان بہ رہا ہے، لیکن دل کا عشق کو اتنا اندھا کر چکا ہے کہ آپ اس کو چاند ہی کہنے کے لیے تیار ہے۔ تو پتا چلا جب کسی سے عشق ہو جائے تو انسان اندھا ہو کر کے ایک بچے کو کالے رنگ کو چاند کہہ کر کے پکارتا ہے۔ ارے نادان، تجھے بیٹے سے پیار ہوا تو تو نے بیٹے کو چاند کہہ کر کے پکارا، لیکن اللہ اللہ جن کو آمنہ کے لال سے پیار ہوا ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اللہ اللہ ہر جگہ، ہر وقت، ہر ساتھ، ہر گھڑی وہ نبی کا ذکر ہی کرتے نظر آتے ہیں۔ نبی کا ذکر کبھی ان کو تھکاتا نہیں ہے، بلکہ تھکن میں بھی ان کو نئی قوت عطا کرتا ہے، غموں میں بھی ان کو نئی مسرت عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعنائیاں ہیں، یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاذبیت ہے، یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و قوت ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، محدث صورتی کہتے ہیں کہ میرے پیر سے مجھے جو نہ ملا وہ امام احمد رضا سے ملا۔ امام اہل سنت نے مجھے عشق رسول کی ترغیب دی ہے، عشق مصطفیٰ کے رنگ میں رنگا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت امت مصطفیٰ، اس وقت امت مسلمہ جو آج در در کی بھکاری بن رہی ہے، امت مسلمہ جو ذلت کی وادیوں میں ڈھکیل دی گئی ہے، ذلت کی عمیق گار میں ڈھکیل دی گئی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے امت مصطفیٰ سے ان کا سرمایہ عشق رسول، ان کا سرمایہ محبت رسول، ان کا سرمایہ نسبت رسول جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، جرمنی کی خاک چھاننے والے اقبال نے کہا تھا، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج جن حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے کم و بیش ایسے ہی حالات امام احمد رضا کے دور میں بھی تھے۔ امت کو انگریز کچل رہے تھے، مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے تھے، مسلمانوں کو دو نمبر کا شہری تسلیم کیا جا رہا تھا، ان کے حقوق چھینے جا رہے تھے، ان کے اقتدار کو آگ لگائی جا رہی تھی، ان کو معاشی طور پہ غریب کرنے کا پلان کیا جا رہا تھا۔ سیاسی حالات کم زیادہ ایسے ہی تھے امام احمد رضا کے دور میں جیسے آج کل امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر گزر رہی ہے۔ اس مرد قلندر کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کو فکر دی ہے۔ اس کچلتے ہوئے دور میں، اس زوال پذیر دور میں، اس ستائے ہوئے دور میں، اس ذلت کے عمیق غار میں جب تم کو دنیا ڈھکیل رہی ہے، سنو، اگر آج تم تباہی سے محفوظ ہونا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ کو پکڑو، مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کو پکڑو، انہی سے محبت کرو، انہی سے عشق کرو، ان کی چاہت ہونی چاہیے، ان سے محبت ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کس طرح سے محبت کی اندازہ کرو کہ جب ان کے لاڈلے غوث پاک سے انہیں اتنا پیار تھا، ان کے نبی کے لاڈلے غوث پاک سے انہیں اتنا پیار تھا کہ ایک بار غوث پاک کی انہوں نے نیاز دلائی، فاتحہ دلائی۔ فاتحہ پہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، دلیلیں دی جا چکی ہیں، لیکن آج کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو اگر اس پہ دلیلیں چاہیے تو باضابطہ ہم نے قرآن مقدس کی کئی آیت اور احادیث سے ایک کتاب ترتیب دی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تحفۃ الارواح۔ یہ اس میں بہت سی دلیلیں موجود ہیں، آپ وہاں اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں وہ ٹائم بھی نہیں اور وہ عنوان بھی نہیں۔ البتہ اگر آپ کو دلیل چاہیے فاتحہ کی یا ایصال ثواب کی تو وہ بہت ساری کتب احادیث میں الگ الگ موجود ہے، جو یہاں ابھی ٹائم نہیں ہے اس کا۔ آپ نے فاتحہ دلائی غوث پاک کے نام سے۔ فاتحہ جب سرکار غوث الاعظم دستگیر کے نام سے دلائی تو شیرنی تقسیم ہونے لگی، اور آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے یہاں طریقہ یہ تھا کہ جب شیرنی تقسیم ہوتی تھی تو جو سادات ہوتے تھے سیدوں کو ڈبل حصہ دیا جاتا تھا۔ یہ بھی ان کی عشق رسول کی بہت بڑی دلیل تھی کہ سادات کے لیے ڈبل حصہ ہوتا تھا۔ تقسیم ہو رہی تھی شیرنی،
شیرنی تقسیم کرنے والے نے تقسیم کرتے کرتے لینے والے کی غفلت سے تھوڑا سا حصہ شیرنی کا زمین پہ گر گیا. اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی، حالانکہ وہ کیا تھی؟ تو شیرنی تھی کیا وہ شیرنی. دیکھیں، جب تک کہ مٹھائی حلوائی کی دکان پر ہے تو وہ صرف مٹھائی ہے، لیکن جب کسی اللہ والے کے نام پر اس اللہ والے کے نام سے اس پر فاتحہ ہو جائے تو پھر اب وہ مٹھائی نہیں رہ جاتی بلکہ وہ تبرک بن جاتا ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ ہم کہتے وہ ایسے ہو جاتا ہے، حدیث ہے. وہ تبرک کیسے بن جاتا ہے؟ 1 سیکنڈ میں 1 منٹ میں حدیث ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ لیا جائے وہ شیطان پہ حرام ہو جاتا ہے. جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ لیا جائے وہ شیطان پر کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے. یہ بسم اللہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہی تو ہے. بسم اللہ کیا ہے؟ قرآن ہی تو ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حلوائی کی دکان پہ جب تک مٹھائی تھی تو اس کو انسان بھی کھا سکتا تھا اور شیطان بھی کھا سکتا تھا، لیکن جب اس پر قرآن پڑھ لیا گیا تب اس کو انسان تو کھا سکتا ہے مگر شیطان نہیں کھا سکتا. یہ حضور کی حدیث ہے، سبحان اللہ. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے. یعنی تبرک حرام ہو گیا ہے. کس پر؟ شیطان پر. تبرک حرام ہو گیا. دیکھیں قرآن پڑھنے کی برکت ہے، یہ قرآن پڑھنے کی برکت ہے. بسم اللہ شریف کے قرآن ہونے میں سمجھتا ہوں شاید کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے. قرآن مقدس میں سورۃ النمل کے اندر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے. آئیے بسم اللہ شریف، تو یہ قرآن کے الفاظ ہے. اور بسم اللہ کی برکت یہ ہے کہ بسم اللہ میں 19 حروف ہے. کتنے حروف ہیں؟ 19. جو بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ جہنم کے 19 دروازے ہیں. بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے 19 دروازے جہنم کے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں. سوچے، یہ بسم اللہ شریف کی برکت ہے. تو جب یہ تبرک بن گیا اب تو وہ صرف مٹھائی نہیں رہی بلکہ تبرک بن گیا. مٹھائی نہیں تھی، مٹھائی تھی لیکن اب وہ صرف مٹھائی نہیں بلکہ تبرک ہے. تو کسی کی غفلت سے وہ گر گیا نیچے، لوگوں نے دھیان نہیں دیا. امام اہل سنت اٹھے تو پوری محفل اٹھی. جب پوری محفل اٹھی تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت جا کہاں رہے ہیں، حضرت والا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں. تو کیا دیکھا کہ امام اہل سنت اٹھ کر کے پھر نیچے بیٹھے 2 زانوں، پھر اس کے بعد ہاتھ زمین پر ٹیکے اور اپنی زبان کی نوک سے اس تبرک کو اٹھایا اور پھر لوگوں سے کہا کہ غفلت کی وجہ سے یہ تبرک زمین پہ گر گیا تھا تو میں نے اس کو اس طرح اٹھایا کیونکہ یہ غوث پاک کی نیاز ہے. اس دن لوگوں کو پتا چلا غوث پاک کا نام جس غذا پہ پڑھ دیا جائے یہ اس کا اتنا احترام کرتے ہیں تو غوث العظم دستگیر کا کتنا احترام کرتے ہوں گے. اور اللہ اکبر، جب غوث پاک کا اتنا احترام ہے تو رسول پاک کا کتنا احترام کرتے ہوں گے. یہ امام احمد رضا کا اصل وصف ہے جو اوروں سے ان کو ممتاز کرتا ہے. امام اہل سنت نے خود فرمایا کہ ابھی میری عمر 4-5 سال کی تھی، میں نے بغداد معلیٰ کی سمت معلوم کر لی تھی اور اس کے بعد سے جس دن سے مجھے بغداد شریف کی سمت معلوم ہوئی میں نے کبھی اس طرف پیر لمبے نہیں کیے، میں نے اس طرف کبھی پیشاب نہیں کیا. اندازہ فرمائے یہ احترام ہے، یہ تعظیم ہے. امام احمد رضا کو اور چیزوں سے یہ ممتاز کرنے والی چیز ہے. خود آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس دن امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے دنیا سے وصال فرمایا، جب وصال کیا تو مولوی اشرف علی تھانوی نے سیدی اعلی حضرت محدث بریلوی کے لیے انا للہ پڑھی اور مغفرت کی دعا کی. کسی ان کے ماننے والے نے پوچھا کہ مولانا تو آپ پر شدت کرتے تھے، آپ ان کے لیے انا للہ پڑھتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں؟ تو مولوی صاحب نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ عشق رسول کی کس منزل پر فائز تھے. آپ غور کریں، اگر کسی کا مرید کسی کو عاشق رسول کہیں تو یہ بات بہت تعجب کی نہیں ہوتی، لیکن مولوی صاحب نے یہ بات ببانگ دہن اپنے ماننے والوں کے درمیان کہیں چھپی ہوئی بات ہے کہ وہ عشق رسول کی کس منزل پر فائز تھے. اور پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ میری عبارت کا معنی جو انہوں نے سمجھا،
اگر وہ ان کی جگہ میں ہوتا اور عبارت کا وہی معنی سمجھتا جو انہوں نے سمجھا ہے، تو جو فتویٰ انہوں نے مجھ پر دیا ہے میں بھی وہ فتویٰ انہی پر دیتا۔ یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول، محبت رسول ہے۔ اور جب انسان واقعی حضور سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو پھر اللہ اسے مرتبے کی عطا فرماتا ہے۔ ایک بہت بڑے بیرسٹر تھے، علی گڑھ کے رہنے والے، ان کا نام تھا خواجہ عبد المجید۔ خواجہ عبد المجید ان کا نام تھا، بیرسٹر تھے، الہ آباد ہائی کورٹ کے وکیل تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عام طور پر بہت عرصہ بیتا کہ دنیاوی پڑھے لکھے لوگوں میں اور مذہب کی تعلیم حاصل کرنے والوں میں ایک گیپ ہے، ایک خلا ہے، یہ اس کو نہیں مانتا، وہ اس کو نہیں مانتا۔ جیسے دین پڑھا ہوا آدمی کہتا ہے ڈاکٹر کچھ نہیں، وکیل کچھ نہیں، اور ڈاکٹر وکیل کہتے ہیں مولوی صاحب کچھ نہیں۔ یعنی یہ خلا ہے، نہ یہ اس کو مان رہا ہے نہ یہ اس کو مان رہا ہے۔ لیکن جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہر بندے کی علم اور معلومات کی ایک حیثیت ہے۔ انہوں نے اپنی فیلڈ میں محنت کی ہے، انہوں نے اپنی فیلڈ میں محنت کی۔ تو بیرسٹر عبد المجید صاحب علی گڑھ سے الہ آباد منتقل ہوئے تھے ہائی کورٹ میں۔ خواجہ عبد المجید، ان کے تعلقات تھے حکیم اجمل خان صاحب سے۔ وہی دور ہے، حکیم اجمل خان صاحب کا دور وہی دور ہے۔ حکیم اجمل خان صاحب کا سے وہ بہت قریبی ان کے تعلقات تھے، کیونکہ حکیم اجمل خان صاحب کو تو آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے اچھی طرح سے۔ اجمل خان صاحب کا نام بڑا مشہور ہے طب کے اندر، ان کی دوائیاں بڑی مشہور ہیں۔ تو ان سے ان کے تعلقات تھے بیرسٹر خواجہ عبد المجید صاحب کی، اور حکیم اجمل خان صاحب کی دوستی تھی ایک شامی بزرگ سے۔ حکیم اجمل خان صاحب کی دوستی ایک شامی بزرگ سے تھی، وہ ملک شام سے آتے تھے، اور وہ جو شامی بزرگ تھے ان کا مکاشفہ یعنی کشف، ان کا علم، ان کی کرامتیں اس طریقے سے لوگوں نے دیکھی تھی کہ اپنے اور بیگانے سبھی معترف ہو چکے تھے۔ ایک دن حکیم اجمل خان صاحب نے کہا کہ مجھے ایک مریض کو دیکھنے کے لیے جانا ہے، تو شامی بزرگ نے کہا میں بھی چلوں گا، اور بیرسٹر خواجہ عبد المجید نے کہا کہ میں بھی چلوں گا۔ تو یہ تینوں ساتھ ہو لیے۔ جب مریض کے پاس گئے تو حکیم صاحب نے نبض پکڑی، اور نبض پکڑ کر کے دیکھا کہ مریض کو ہوا کیا ہے، تو دیکھا تو نبضیں بتا رہی تھی کہ اس کو کچھ ہوا نہیں ہے، تو کچھ لیکن تھوڑی بہت دوا، ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ خالی ہاتھ تو نہیں بھیجے گا، کچھ نہ کچھ تو اس کو دینا ہی ہے۔ عامل کے پاس جائیں گے وہ خالی ہاتھ تو نہیں بھیجے گا، کچھ نہ کچھ تو اس کو دینا ہی ہے۔ اس لیے کہ جو ڈاکٹر اتنا شریف ہو جائے کہ وہ کسی مریض کو یہ کہہ دے کہ آپ کو کچھ نہیں ہے، تو مریض پھر وہاں سے نکلے گا چار گالیاں دیتے ہوئے، کیونکہ آتا کچھ نہیں، زبردستی سے آ کر کے بیٹھ گوا ہے کلینک کے اندر، تو پھر وہ کوئی دوسرا جو ہے وہ ڈاکٹر تلاش کرے گا، یہی تو ہوگا۔ اور اگر کوئی عامل کہہ دے، ہمارے مفتی صاحب جیسا کوئی عامل کہہ دے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوا ہے، تو پھر کہے گا کہ ارے ان لوگ کے کچھ نہیں آتا جاتا، صرف وہاں پر جو ہے وہ گئے تھے انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا ہے، پھر وہ کسی اور دوسرے عامل کے یہاں جائے گا، اور جو اس کو یہ کہے گا نا اوہو بہت خطرناک تیرے اوپر کر دیا گیا، سفلی ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا ہے، وہ اس سے اتنا متاثر ہوگا، ایسا اب کیا کرنا چاہیے۔ یہ انسان کی ایک سوچ ہے۔ واللہ کوئی برا نہیں مانے، میں نہ ڈاکٹر کا مذاق اڑا رہا ہوں نہ عامل کا مذاق اڑا رہا ہوں، یہ ایک انسان کی سوچ ہے، ایک فکر ہے کہ اگر اس کو کہا جائے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوا ہے، ڈاکٹر کے کچھ نہیں ہوا ہے، اگر عامل کے کچھ نہیں ہوا ہے شرافت کے ساتھ، تو وہ مانے گا ہی نہیں، وہ کہیں اور جائے گا۔ حالانکہ اس کو خود کو یہ احساس ہے کہ وہ خود جو ہے وہ نفسیاتی طور پر خود بیمار ہو چکا ہے، خود سوچ چکا ہے۔ انسان کی ذہنیت بہت اثر انداز ہوتی ہے، اس کی فکر اثر انداز ہوتی ہے، اس کی سوچ اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کر کے گدڑی اوڑھ کر کے 4 گھنٹے سو جائیں کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، تو آپ کا بدن خود بخود گرم ہونے لگے گا، اور آپ کو واقعی بخار ہے اور آپ سوچیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، آپ نکل جائیں چلنے
دوڑنے بھاگنے اور گفتگو کرنے کام کاج پر، تو جیسے جیسے پسینہ گرے گا آپ کا بخار خود بخود چلا جائے گا۔ یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، بہت سارے کام سوچ کرتی ہے، فکر کرتی ہے، نفسیات کرتی ہے، سائیکولوجی کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے، انسان کے وجود پر سوچ و فکر کا اثر پڑتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا اور عرض کرنے یہ چلا تھا کہ حکیم اجمل خان صاحب نے اس کی جو ہے وہ نبض دیکھی، اور نبض دیکھنے کے بعد اس کو کچھ دوائیں دینے لگے۔ شامی بزرگ نے کہا خان صاحب یہ 3 دن کے بعد مر جائے گا، اس کا علاج شروع مت کرو ورنہ بدنام ہو جاؤ گے۔ شامی بزرگ نے کہا خان صاحب یہ 3 دن کے بعد مرنے والا ہے، اس کا علاج کرو گے بدنام ہو جاؤ گے، اس لیے اس کا علاج مت کرو، کوئی دوا وغیرہ مت دو۔ حکیم صاحب نے کہا شامی بزرگ سے حضرت آپ کا بڑا معتقد ہوں لیکن نبضیں بتاتی ہے کہ یہ اچھا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، شوق ہے تو کرو علاج۔ اور وہ وہاں سے نکل گئے، شامی بزرگ نکل گئے۔ حکیم اجمل خان کو بیرسٹر صاحب نے کہا شامی بزرگ کی کرامتیں ہم نے بہت دیکھی ہے، ایک کام کرتے ہیں 3 دن یہیں رک جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ واقعی کیونکہ کوئی مر جائے گا 3 دن کے اندر، یہ پیشن گوئی بہت بڑی پیشن ہے، کوئی مر جائے گا یہ بات کہنا بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یاد رکھیں جب اللہ کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو پھر اللہ اپنے راز پر اس کو آگاہ کرتا ہے۔ مجھے خبر ہے اس کی کہ آپ کے دماغ میں یہ وسوسہ آ رہا ہوگا کہ آپ کہتے ہیں کہ شامی بزرگوں نے پیشین گوئی کر دی کہ یہ 3 دن میں مر جائے گا، حالانکہ سورہ لقمان کی آیتیں کہتی ہے کہ کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کسی کو خبر نہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ طوطے کی رٹ، طوطا اگر کسی سے سن لینا مجھے بھوک لگی ہے، 4 مرچی بھی اس کو کھلا کر کے حلق تک پیٹ بھر دو تو پھر وہ کہے گا مجھے بھوک لگی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے بھوک لگی کا مطلب کیا ہے۔ یہ بات ہے۔ تو آج کل کے نوجوان چھوکروں کا بھی یہی حال ہو گیا، لڑکوں کا جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، پڑھے لکھوں کی بات نہیں کرتا، جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ان کم عمر لڑکوں کا یہی حال ہو گیا۔ اس سورہ لقمان کی آیت کا کیا؟ ارے اللہ کے بندو کسی کو نہیں پتا ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ جس کو بتا دے اس کو پتا ہے، یہ بات ہے، کوئی مشکل تو ہے نہیں پتا ہے کسی کو کون کب مرے گا کہاں مرے گا، لیکن اللہ بتا دے تو پتا چل سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشان لگایا میدان کے اندر، کہ یا ابو جہل مرے گا، یا عتبہ مرے گا، یا شیبہ مرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا، اور حضور نے جہاں نشان لگایا تو وہ لوگ مرے اور اسی دن مرے۔ تو بولو کیسے حضور کو پتا چلا؟ اللہ نے بتایا۔ تو اللہ جس کو بتا دے اس کو پتا چل جاتا ہے، اللہ جس کی شان ہے وہ جس کو چاہے بتا دے۔ ارے آپ کے گھر میں کتنا خزانہ ہے کسی کو نہیں پتا، امی کو نہیں پتا، بھیا کو نہیں پتا، بھابھی کو نہیں پتا، ابا کو نہیں پتا، لیکن آپ کسی کے کان میں پھونکتے تو ہے نا۔ میرے گھر کی تجوری میں کیا کسی کو نہیں پتا؟ یہ کسی کو نہیں پتا، کسی کو تو پتا ہوگا۔ کس کو پتا ہوگا؟ جس سے بہت پیار کرتے اس کو بتا دیتے ہیں، اس لیے کہ سب سے راز چھپائے جاتے ہیں، 2 سے نہیں، یا تو طبیب سے نہیں چھپایا جاتا یا تو حبیب سے نہیں چھپایا جاتا۔ طبیب سے نہ چھپانا یہ بیماری کے لیے ضروری ہے، اور حبیب سے نہ چھپانا یہ بیماری عشق کے لیے ضروری ہے، محبت کے لیے ضروری ہے۔ تو آدمی کہیں نہ کہیں کھلتا ہے، یا تو طبیب کے پاس یا تو حبیب کے پاس۔ اور اگر وہ طبیب کے پاس نہ کھلے تو بیماری رہے گا، اور حبیب کے پاس نہ کھلے تو ناقص رہے گا، عشق میں کامل نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات انسان کے لیے ہے، میں رب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کی شان بڑی اعلیٰ ہے، اللہ رب العزت کی کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، وہ ہر مثال سے پاک ہے، وہ جو ہے وہ ہر مثل سے پاک ہے۔ لا مثل لہو ولا مثال لہو ولا جواب، اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کسی کو نہیں پتا مگر اللہ جس کو بتا دے۔ تو شامی بزرگوں نے کہا 3 دن کے بعد مرے گا، حکیم صاحب علاج نہیں کرنا ورنہ بدنام ہو جاؤ گے۔ نام بڑا تھا اجمل خان کا۔ انہوں نے شامی بزرگوں تو چلے گئے، بیرسٹر صاحب نے کہا عبد المجید صاحب نے تھوڑا 3 دن رکتے ذرا دیکھتے۔
دیکھا واقعی 3 دن کے بعد وہ شخص وہ مریض مر گیا. اب وہ مریض مر گیا نا تو ان کو پکا یقین ہو گیا بیرسٹر صاحب کو, عبد المجید صاحب کو, کہ خواجہ عبد المجید کو, کہ شامی بزرگ کی اتنی کرامت دیکھی, آج ایک اور دیکھ لی. تو اب شامی صاحب سے, شامی بزرگ سے بیرسٹر صاحب کو ہو گئی عقیدت. اجمل صاحب کو تو تھی پہلے سے, ان کو بھی, کیونکہ یہ بیرسٹر صاحب تھوڑے مزبزب قسم کے آدمی تھے, تھوڑے ڈھلمل یقین کے آدمی تھے, لیکن جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کرامت تو مان لیا ان کو. ایک دن حکیم اجمل صاحب, شامی بزرگ اور خواجہ عبد المجید بیرسٹر صاحب, یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے, کچھ لوگ اور بھی تھے. بیرسٹر صاحب نے کہنا شروع کیا, یہ مولانا احمد رضا تو ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں. دراصل اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے صرف ایک مولانا بنا کر کے پیش کیا ہے. مولانا تو ایسے تھے, مولانا تو ایسے تھے, مولانا. کسی بزرگ نے کہا ہے اپنی ولایت کو چھپانے کے لیے اگر انسان اپنے اوپر مولویت کی چادر ڈال لے تو لوگ اس کو, مولوی کو کچھ سوائے مولوی کے کچھ اور نہیں مانیں گے. امام احمد رضا کے بارے میں ایسے ہی ہے, لوگ کہتے ہیں مولانا تو ایسے تھے, مولانا تو ایسے تھے, مولانا ایسے تھے, وہ تو کفر کے فتوے دیتے تھے, وہ تو بدعت کو رواج دیتے تھے, وہ تو یہ کرتے تھے. وہ میں کہتا ہوں چھوڑو سب باتیں, ایک مرتبہ فتاوی رضویہ کو پڑھو. میں اس وقت کوئی جھگڑے فساد کی بات نہیں کرتا, اور اب تو جو ہے وہ یعنی کہ اس طرح کی بات جھگڑے فساد کی نہ پہلے کرتا تھا نہ آج کرنے کا کوئی موڈ ہے. میں صرف آپ کو اپنے جوانوں کو یہ کہتا ہوں جو غلط فہمیوں کا شکار ہیں, ایک مرتبہ اگر اچھا پڑھنا آتا ہے نا, قاعدے سے پڑھنا آتا ہے اردو زبان, تو ایک بار صرف فتاوی رضویہ کھول کے پڑھو, بس کچھ اور نہیں. ایک مرتبہ انہوں نے جو قرآن کا ترجمہ کیا کنز الایمان, اس کو اٹھا کر کے پڑھو. ان کی کتاب جو انہوں نے لکھی ہے حضور علیہ السلام کی عظمت پر, الامن والعلا, اس کو پڑھو. انہوں نے نوٹ اور کرنسی کے مسائل پر کفل الفقیہ الفاہیم جو لکھا ہے اس کو پڑھو. سجدہ تعظیمی کی حرمت پر الزبدۃ الزکیہ جو انہوں نے لکھا ہے اس کو پڑھو. سائنس پر, آواز پر انہوں نے الکشف الشافیہ جو لکھا ہے اس کو پڑھو. انہوں نے آواز پر جو تحقیق کی ہے وہ وہاں ایک سائنسداں معلوم ہوتے ہیں, اور معیشت پر, معاش پر, اور مسلمانوں کو اونچا اٹھانے کے لیے انہوں نے جو کتاب لکھی ہے کہ تدبیر فلاح نجات و اصلاح, یہ کتاب, اس کتابچے کا مطالعہ کرو, اس رسالے کا مطالعہ کرو, آپ کو پتا چلے گا اللہ اکبر کہ وہ کس طریقے سے علم کے دریا بہاتے ہیں, اللہ نے ان کو کتنے علوم عطا کیے ہیں, اللہ نے کس طریقے سے ان کو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے. دیکھو انسان کو دور سے جب انسان پہچانتا ہے تو غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے. محبت اور نفرتوں میں, محبت میں بھی دور سے دیکھو گے تو نہیں پہچان سکو گے, نفرتوں میں بھی دور سے دیکھو گے تو نہیں پہچان سکو گے. امام احمد رضا کو, جس کو آپ صرف مولانا کہتے ہیں یا صرف فاضل بریلوی کہتے ہیں, میں ایک بار آپ کو دعوت دیتا ہوں خدا کے لیے, آپ ایک بار ان کی تحریر کا مطالعہ کریں, کنز الایمان پڑھیں, فتاوی رضویہ پڑھیں. ڈاکٹر اقبال نے جس وقت فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیا تھا تو اقبال نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ میں مولانا کو بہت متشدد اور شدت پسند سمجھتا تھا, لیکن جب میں نے فتاوی رضویہ پڑھا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ اپنے وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ تھے. اگر امام اعظم ان کو دیکھتے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی اور اپنے صف اول کے شاگردوں میں ان کو جگہ دے. سبحان اللہ. پڑھنے والا اگر ان کو انصاف سے پڑھے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے. اللہ اکبر. امام احمد رضا کی ذات چھپی ہوئی نہیں ہے, وہ چھپی ہوئی ذات ہے. کم و بیش ان کی کتابیں اس وقت 500 سے زائد منظر عام پر آ چکی ہے. تقریباً اتنی کتابیں ان کی کم و بیش میرے پاس خود موجود ہے, اور بقیہ جو کتابیں حوادث کا شکار ہو گئی وہ الگ ہیں, جو نہ چھپ سکی ابھی تک وہ الگ ہیں. انشاءاللہ وہ چھپ کر منظر عام پر آئے گی, لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی. صرف انگوٹھا چومنے پر ایک بار اعتراض ہوا تھا تو اس پر بھی امام احمد رضا نے پورا رسالہ لکھا تھا کہ وہ لکھتے ہیں
امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ تقبیل بہامین پر پورا رسالہ انہوں نے لکھا ہے، اور پھر کفن پر لکھا جائے یا نہ لکھا جائے اس پر اعتراض ہوا تو حرف الحسن نام کا ایک رسالہ انہوں نے قوم کو عطا کیا. یعنی کہ ان کی عادت ہے کہ وہ جب بھی قلم اٹھاتے ہیں تو علم کا دریا بہاتے ہیں. تو بیرسٹر خواجہ عبد المجید صاحب نے کہا کہ مولانا تو ایسے تھے اور مولانا تو ایسے تھے، مولانا شامی بزرگوں غصے میں آ گئے، فرمایا خبردار ان کے بارے میں ایسا نہ کہنا. اب دھیان سے سنیے، یہ ہندوستان کا کوئی بزرگ نہیں ہے، ملک شام سے آیا ہوا ایک ایسا بزرگ ہے جس کی ولایت کو حکیم اجمل خان بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بیرسٹر عبد المجید بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جس وقت برائی شروع کی گئی کہ مولانا تو ایسے تھے اور ایسے تھے، شامی بزرگ کا خبردار ان کے بارے میں ایسا نہ کہنا، تو اس وقت بیرسٹر صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کہ بس کرو، میں ان کے بارے میں جو دیکھ چکا ہوں میں دیکھ چکا ہوں، ان کے بارے میں جو دیکھ چکا ہوں بس وہ دیکھ چکا ہوں. بیرسٹر صاحب نے کہا آپ کی کرامتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، کیا دیکھا ہے وہ بتائیں. اب شامی بزرگ زبان سے بات نکل گئی، چھپا رکھا تھا، زبان سے بات نکل گئی تو کہا کیا دیکھا؟ کہا چھوڑ دو، دیکھا لیکن ہے، کچھ کہنا نہیں ان کے بارے میں، ان کے بارے میں کچھ کہنا نہیں، لیکن میں دیکھ چکا ہوں. کہا نہیں، اب تو آپ کو بتانا پڑے گا دیکھا کیا ہے. جب بہت ضد کیا بیرسٹر عبد المجید نے، وہ خود بیان کرتے ہیں تو شامی بزرگوں کو بہت مجبور کیا. تو وہ شامی بزرگ فرماتے ہیں کہ سنو، ایک مرتبہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضری دی تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول کی محفل سجی ہوئی ہے اور صحابہ کرام جلوگر ہیں اور اس میں مولانا احمد رضا موجود ہے. حضور کہتے ہیں احمد رضا واز کرو، واز کرو، واز کرو. بارگاہ رسالت میں جس کو واز کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اس شخص کا مقام و مرتبہ کیا ہو؟ جو دربار رسالت کا واعظ ہو اسے امام احمد رضا کہتے ہیں. جو دربار رسالت کا واعظ ہو، یہ مرتبے یوں ہی تھوڑی ملتے ہیں، یہ مرتبے یوں ہی نہیں ملتے ہیں. آپ کہنے آپ کہ یہ تو گستاخی ہوگی. حضور کے دربار میں حضور بیٹھے اور مولانا واز کر رہے ہیں، یہ کیا بیان کر دیا. پہلی بات تو یہ ذمہ داری مجھ پہ نہیں، وہ شامی بزرگ پہ ہے. لیکن اگر آپ الزام لگاتے تو آپ سنیے، ایسے بہت سے ہوئے کہ حضور بیٹھے ہوئے اور کوئی واز کر رہا ہے، کوئی نعت پڑھ رہا ہے، شرف الدین بوشیری نے پڑھی، حضور نے سنا. اور اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو آ جاؤ اب 17 تاریخ کو یا 17, 18, 19 کو حضور توتی ہند ملک الشعراء حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کا عرس بھی آ رہا ہے، عرس بھی آ رہا ہے. حضرت امیر خسرو کلام لکھ کے لاتے ہیں. حضور کی محفلیں آج بھی سجتی ہے، عاشقوں کو پتہ ہے. جن کے پاس عشق نہیں بیچارے وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ حضور تو مر کے مٹی میں مل گئے. مر کے مٹی میں نہیں ملے، ارے ان کے عشاق زندہ ہیں، قبروں میں عشاق سلامت ہے، ان کے کفن سلامت ہے. جو عاشق ہو جاتا ہے نا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ سوچ لیں نا کہ وہ انہوں نے واز کیسے کیا وہاں، معاذ اللہ وہ سب کو سنا. وہاں واز کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نماز پڑھو روزہ رکھو، وہاں واز کا مطلب یہ نہیں، وہ تو محفل رسول اللہ کی تھی. وہاں یہ تھا کہ صاحب وجاہت جلوگر تھے، صاحب جمال جلوگر تھے اور جمال کا ذکر ہو رہا تھا. یہ طرز واز کا، یہ طرز، اور یہ تو جنت میں بھی ہوگا. روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جلوگر ہوں گے، خدا رب العزت اپنی شان کے مطابق جلوگر ہوگا اور حکم دیا جائے گا اے میرے محبوب کے غلاموں، حبیب کو بغیر دیکھے تم ان کے جلووں کو، ان کے حسن کو بیان کرتے تھے، آج محبوب کو دیکھتے جاؤ اور ان کے ترانے گنگناتے جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہاں بھی محفل ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام کہتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دنوں بھلے، لوا کے تلے سلام کھلے، رضا کی زبان تمہارے لئے. وہاں بھی ان کی محفل ہوگی، وہاں بھی ان کی محفل. یہاں بن دیکھے ان کے رخسار کا تذکرہ کرتے ہیں.
یہاں بن دیکھے ان کے لبوں کا تذکرہ کرتے ہیں، یہاں بن دیکھے ان کی نرگسی آنکھوں کا تذکرہ کرتے ہیں، یہاں بن دیکھے ان کے قد زیبا کا تذکرہ کرتے ہیں، یہاں بن دیکھے ان کی پیشانی اقدس کا تذکرہ کرتے ہیں، یہاں بن دیکھے ان کی ابروئے مبارک کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا مزے ہوں گے عاشقوں کے کہ جنت میں رسول پاک جلوگر ہوں گے، حضور جلوگر ہوں گے، اور عاشق میں حضور کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ تو حضرت امیر خسرو نعت کلام لکھ کے لاتے ہیں۔ خسرو کیا لائے؟ سرکار محبوب الہی نے پوچھا کیا لائے؟ خسرو نے کہا حضور کلام لکھا ہے۔ کہا بتاؤ؟ بتایا، دیکھا۔ خسرو بہت اچھا لکھا، مگر سادی تو سادی ہے، مگر سادی تو سادی ہے۔ پھر گئے، پھر اچھا لکھا، اس سے اچھا لکھا۔ پھر کیا؟ سرکار کلام لکھا، محبوب الہی سے کہا کیا لکھا؟ یہ لکھا، بہت اچھا، مگر سادی تو سادی ہے، سادی کی بات ہی الگ ہے۔ اسی طرح روز ہوتا رہا۔ بھائی لکھنے والا تو اپنا خون نچوڑتا ہے نا، ایسے ہی تھوڑی اشعار بنتے ہیں۔ وہ تو ادھر ادھر سے چوری چماری کر کے ادھر ادھر سے جوڑ لیں تو الگ بات ہوا۔ تو ہماری گلی محلے میں تو بچہ بچہ شاعر ہے نا، وہ ادھر سے نکالا ادھر سے نکالا، ادھر سے جوڑا ادھر سے، یہ الگ بات ہوتی ہے۔ لیکن جو واقعی شاعر ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کلام کیسے تیار ہوتا ہے۔ گویا کے دل کے جذبات قلم پر آتے ہیں اور قلم کی نوک سے کاغذ پہ بکھرتے ہیں۔ حضور سرکار نظمی سے میں نے سنا تھا، وہ فرماتے تھے میں کبھی کاغذ قلم لے کر بیٹھتا نہیں تھا، بلکہ جب نعت آتی تھی تو میرے دل کی کیفیت بدل جاتی تھی، میرے وجود کی کیفیت بدل جاتی تھی، اور قلم سنبھالتا تھا اور کلام ہو جاتا تھا۔ یہ لکھا نہیں جاتا ہے، لکھوایا جاتا ہے۔ اقبال نے بھی کہا ہے کہ آتے ہیں مضامین غیب سے، ایک مقام پر کہا ہے کہ غیب سے مضامین آتے، اس لیے کہ محبوب کی نعت جو ہو پھر وہ غیب سے، غیب داں کا ذکر تو پھر غیب سے ہی آئے گا۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ تو حضور محبوب الہی کہتے ہیں نہیں مگر سادی کی بات الگ ہے۔ ایک دن خسرو نے کہا سرکار جب آتا ہوں آپ سادی کا ذکر کرتے، سادی کی بات ہے، یہ سادی کا کیا ذکر ہے؟ سادی کا معاملہ کیا ہے؟ یہ سادی شیرازی کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ اس وقت حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق کئی روایتیں آتی، ایک جو میرا ذوق رہنمائی کرتا وہ یہ ہے کہ محبوب صاحب نے اپنی چادر حضرت امیر خسرو کے سر پہ ڈال دی اور فرمایا دیکھ سادی کیا ہے؟ تو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ محفل سجی ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے سادی پڑھ بلغ العلا بکمالہ کشفات جا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دربار مصطفیٰ میں، اور خاص بات سعدی کے ان 4 مصروں کی خاص بات یہ ہے کہ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب یہ 4 مصرے لکھ رہے تھے تو اس وقت انہوں نے پہلا مصرع لکھا بلغ العلا بکمالہ کشفات جا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ 3 مصرے بنے، چوتھا بنتا نہیں تھا۔ پریشان ہوئے، اسی پریشانی اور فکر کے عالم میں آنکھ لگی تو حضور خواب میں تشریف لائے، کہا سادی بات کہہ کہا کریم آقا، بندہ پرور آقا، بندہ نواز آقا، آپ کی بارگاہ میں نعت لکھنا چاہتا ہوں، 3 مصرے لکھیں۔ کہا کیا لکھا؟ بلغ العلا بکمالہ کشفات جا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ چوتھا سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھوں؟ سرکار فرماتے ہیں صلو علیہ وآلہ۔ یہ چوتھا حضور نے عطا فرمایا ہے۔ تو دیکھو حضور علیہ السلام اپنی مدحت کرنے والوں کو یہ مرتبے عطا فرماتے۔ تو امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے عشق رسول، محبت رسول پہ کام کیا، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کا یہ عشق رسول اور ان کی نفرت گستاخ رسول اپنے تک محدود نہیں ہوئی، بلکہ ان کے خون میں منتقل ہوتی گئی۔ وہی عشق رسول آپ حجت الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خان صاحب میں دیکھیں گے۔ مجھے پتہ چلا، میرے بزرگوں سے میں نے سنا کہ حضور حجت الاسلام رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ ہماری جماعت کے یہ 3 بزرگ مولانا حامد رضا خان صاحب حجت الاسلام،
کہ چوچا شریف میں حضور اشرفی میاں اور ماہرہ مطہرہ میں سرکار نور، یہ تین بزرگ ایسے تھے جن کو دیکھ کر کافر مسلمان ہوتے، ان کا حسن یہ تھا۔ تو مولانا شاہ حمید رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مجھے بتایا، ایک مرتبہ ریلوے اسٹیشن سے گزر رہے تھے تو ایک انگریز نے دیکھ کر کے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ مولانا حامد رضا خان صاحب ہیں۔ تو اس وقت اس نے کہا تھا جس قوم کے حامد کا یہ حال ہے اس قوم کے محمد کا حال کیا ہوگا۔ یہ تھے مولانا حامد رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے۔ ایک بار ان کی انگوٹھے میں ناسور ہو گیا، ناسور ہو گیا، تو ڈاکٹر نے کہا آپریشن کرنا پڑے گا۔ تو مولانا حامد رضا حجت الاسلام مولانا حامد رضا علیہ الرحمہ نے پوچھا یہ تاج الشریعہ کے دادا ہوتے ہیں، حقیقی دادا ہوتے ہیں، تو یہ آپریشن کرنا پڑے گا تو کیسے ہوگا آپریشن؟ تو کہا بے ہوش کرنا پڑے گا۔ بے ہوش کے لیے کیا ہوگا؟ تو کہا کہ بے ہوشی کا انجیکشن دینا پڑے گا ایک چیز، یا پھر آپ کے انگوٹھے پر جو ہے وہ اسپرائٹ لگانا پڑے گا، اسپریٹ لگانی پڑے گی جس سے آپ کا انگوٹھا سن ہو جائے گا۔ اسپریٹ میں تو الکوہل ہوتی ہے اور وہ خالص شراب ہے، تو یہ جو حرام چیز ہے آپ میرے انگوٹھے میں لگاؤ گے تو انگوٹھا سن ہوگا۔ تو گویا کہ یہ شراب الکوہل میرے انگوٹھے، یہ ان کا تقوی ہے، آج ہم نہیں کر سکتے، آپ اس کو مت لے لیجئے گا، دل پہ مت لے لیجئے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، ورنہ پھر آپ پوچھیں گے حافظ غفران صاحب سے کہ آپ نے انجیکشن لگانے سے پہلے کیسے لے لیا، یا آپ مجھے کو پکڑ لیں گے تو آپ تو خوب چلا رہے تھے وہاں پر بیٹھ کر کے، اور یہاں آپ نے کیسے لے لیا۔ تو یاد رکھیں مرتبے الگ الگ ہوتے ہیں تو مرتبے کے حساب سے تقوی بھی ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس منزل پر پہنچائے، ہم تو گرے پڑے لوگ ہیں، ہمیں بھی اللہ اس منزل پر پہنچائے۔ تو مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ میں نہیں لگاؤں گا، البتہ یہ انگوٹھا دیتا ہوں، توجہ دھیان دیں آپ، کیا پیاری بات ہے، یہ انگوٹھا دیتا ہوں آپریشن کرو۔ کہا مولانا ایسے آپریشن نہیں ہوتے، سن کرنا پڑتا ہے۔ کہا آپ کریں، ذمہ دار میں ہوں۔ جب یہ بات کہی تو چہرہ دیکھ کر آخر وہ بھی سیرنڈر ہو گیا، اس نے آپریشن کیا، یہ آنکھ بند کر کے بیٹھے رہے۔ آپریشن مکمل ہوا تو آنکھ کھولی، کہا ہو گیا؟ کہاں ہو گیا؟ میں حیران ہوں، میں نے کاٹا پیٹا سیا، آپ کو اس کی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس وقت تو حجت الاسلام نے کہا تھا جو مدینے والے کے جلووں میں گم ہو اسے کاٹنے پیٹنے کا جو ہے وہ درد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ حسن یوسف سامنے ہو تو عورتوں کو انگلیاں کٹنے کا اثر نہیں ہوتا، جس کی نگاہوں میں تصور یار ہو پھر اس کو کاٹنے پیٹنے کا اثر کیسے ہوگا؟ یہ عشق اس طرح منتقل ہوا۔ اور حضور مفتی اعظم جو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، پھر وہاں تو بات ہی کچھ اور ہے، اگر وقت ہوتا تو عرض کرتا، لیکن اگر آپ کہیں تو میں دو باتیں عرض کر کے بات مکمل کروں، اجازت ہے آپ کی۔ حضور مفتی اعظم جو نانا تھے تاج الشریعہ کے، وہ بہت بڑے بزرگ ہماری جماعت کے گزرے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ جب بھی میں اپنے کمرے میں اکیلا رہوں اجازت کے بغیر کوئی آیا نہ کرے۔ ممبئی میں ایک دن اکیلے کمرے میں تھے اور تعویذ والوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، تعویذ تقسیم کرتے رہے اور کھانا نہیں کھایا تھا۔ یہ بھی ایک عنوان ہے کہ کھانا کیوں نہیں کھایا تھا، اس لیے کہ وہ کھانا مانگ کر نہیں کھاتے تھے، کبھی کسی کو نہیں کہا کہ کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، چائے پلاؤ، اگر ضرورت بھی پیش آ گئی تو وہ کہتے تھے آپ پانی پئیں گے، آپ کھانا کھائیں گے، آپ چائے پئیں گے، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ حضرت کو اس کی حاجت ہے۔ اتنے متقی تقویٰ تھا، بڑے پرہیزگار تھے، اللہ اکبر۔ تو بلکہ بڑا مشہور سا ایک واقعہ بھی ہے، شاید دلی کا واقعہ، اور میں نے اس کو دلی ہی میں ایک بہت بڑے عالم دین سے سنا ہے جو اس محفل میں موجود تھے۔ دلی میں حضور محدث اعظمین اور حضور مفتی اعظمین دونوں جماعت ایک کانفرنس میں، اور دونوں کا قیام ایک جگہ پر تھا، کانفرنس تھی، اکثر جلسے جو ہوتے تھے اس میں محدث اعظمین اور مفتی اعظمین اکثر جمع ہوتے۔ تو دلی کی ایک کانفرنس میں دونوں بزرگ جماعت قیام ایک جگہ تھا۔ ایک غیر مسلم کی دکان سے چائے منگائی گئی تو مفتی اعظم نے پوچھا چائے کہاں سے آئی ہے؟ تو کہا کہ وہ فلاں غیر مسلم کی دکان سے آئی ہے۔ کہا لے جاؤ، میں غیر مسلم کے یہاں کی چائے نہیں پیتا۔ وہ چائے حضور محدث اعظم کے آگے رکھی ہوئی تھی، حضور محدث اعظمین علیہ رحمہ کے سامنے چائے رکھی کہ آپ نے کچھ پوچھا نہیں۔
اس وقت کسی نے کہا حضرت مفتی اعظم نے چائے واپس کر دی. کہا کیوں واپس کی؟ کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں غیر مسلم کے یہاں کی چائے نہیں پیتا. تو محدث اعظم نے کپ اٹھایا اور مسکرا کے فرمایا وہ ان کا تقوی ہے، اور منہ میں چسکی لیتے ہوئے فرمایا بڑے حسین لب و لہجے میں یہ ان کا فتویٰ ہے، وہ ان کا تقوی ہے اور یہ ان کا فتویٰ ہے. حضرت مفتی اعظم علیہ رحمہ کیا ہمارے اسلاف تھے، کیا محبتیں تھیں، کیا الفتیں تھیں، کیا انداز تھا ایک دوسرے کو نبھانے کا. تو بہرحال حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ فرماتے تھے کوئی آئے نہ، کھانا نہیں کھایا تھا، کمرے میں چلے گئے تھے. ان کا قیام جس شخص کے گھر پہ تھا، حاجی صاحب کا نام غالباً ابراہیم بتایا جاتا ہے، ان کے یہاں تو حاجی صاحب نے دودھ گرم کیا، سوچا کہ کھانا نہیں کھایا تو دودھ پلا دوں. دودھ لے کر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں. یہ تو چیخ مار کے بے ہوش ہو کے بندہ گرا، ہاتھ سے دودھ کا گلاس چھوٹا، قالین پر دودھ گرا، یہ بھی گرا. جب اس کو ہوش آیا تو مفتی اعظم سامنے تھے، اس لیے صدمے میں بیچارہ گرا کہ میرے گھر میں کس نے مرڈر کر دیا مفتی اعظم کا، میں زندگی بھر لوگوں کو کیا جواب دوں گا، اتنی بڑی ہستی کو میرے گھر میں کاٹ پیٹ کے لوگوں نے ڈال دیا. لیکن جب یہ شوش میں آیا تو سرکار مفتی اعظم سامنے کھڑے تھے، مسکرا کے کہتے ہیں حاجی صاحب یہ دودھ میرے حصے کا نہیں تھا، قالین کا حصہ تھا، قالین نے پی لیا. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے کمرے میں اجازت کے بغیر مت آیا کرو. آپ آئے کیسے؟ کہا سرکار وہ جو بھی ہوا یہ بتاؤ کہ یہ کیا تھا، یہ میں نے تو آپ کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے نا، یہ کیا تھا. کہا حاجی صاحب جب تک میں حیات رہوں پہلے وعدہ کرو کسی کو بتاؤ گے نہیں. کہا کیا تھا؟ ایک جملہ کا حضور مفتی اعظم نے، اس کی لذت لیجئے، کیا پیارا جملہ کا. کہا حاجی صاحب میں قتیل عشق رسول ہوں. میں قتیل کہتے ہیں جو قتل ہو جائے، میں قتیل عشق رسول ہوں، روز جیتا ہوں روز مرتا ہوں. میں قتیل عشق رسول ہوں، روز جیتا ہوں روز مرتا ہوں. یہ عشق رسول تھا اور وہی عشق رسول خون میں منتقل ہوا تھا حضور تاج الشریعہ کے، اور وہ بہت بڑے اپنے دور کے عاشق رسول تھے، عاشق زار تھے. میں نے ان کو خود انتہائی آخری عمر میں جب لوگ پکڑ کے چلاتے تھے اس وقت میں نے سرکار ابد قرار مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں دیکھا ہے کہ ایک شخص پکڑ کے لاتا ہے اور وہ عصا کے سہارے آتے ہیں، لیکن جب حضور علیہ السلام کے مواج اقدس آتا ہے تو لانے والا چھوڑ دیتا ہے، اور ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ جس کو اب تک پکڑ کے لایا گیا تھا حضور کی چوکھٹ پہ کھڑا ہوتا ہے تو ایسے جیسے اب کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے خود سہارا دے دیا ہو اور یوں اپنے کردار سے پکار رہے ہیں کہ یہ پورے قد سے کھڑا ہوں، یہ کرم ہے تیرا، جو پورے قد سے کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. کوئی غلطی اللہ معاف کرے. السلام علیکم.